میں عرض کر رہا تھا کہ کون سے کام کیا جائے، تو میں مثال دی تھی، فرض کیا آپ پراپرٹی کا دفتر بنانا چاہتے ہیں جو کہ آسان ترین کاروبار ہے، تھوڑی بہت ہی سوجھ بوجھ ہونا لازمی ہے۔ مثال یہ ہے کہ اگر آپ کم از کم میٹرک پاس ہیں اور تھوڑا بہت آپ سمجھتے تو یہ آسان کام اس کے لیے یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے جو ہے کہ جو بھی آپ اپنے دفتر کا نام رکھنا چاہتے ہیں ABC، اس کو ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن میں رجسٹر کرائیں پراپرٹی ڈیلر کے طور پر۔ اس کے ساتھ ہی اپنا چھوٹا سا آفس بنائیں، اور بہتر یہ ہے کہ روڈ کے اوپر ہو، مین روڈ کے اوپر ہو، گراؤنڈ پر ہو تو زیادہ بہتر ہے اوپر کے فلوروں کے بجائے، اور اس کے اندر جو ہے کم سے کم کرائے پر آپ لیں۔ اور فرض کیا آپ کے دفتر کا کرایہ 5 سے 10 ہزار ہے، تو آپ بناتے ہیں اس کے اندر ایک ٹیبل، ایک چیئر اور باقی ایک صوفہ سیٹ لے لیں اور بسم اللہ کر کے اپنے کام کا آغاز کریں۔ اس کے اندر یہ ہے کہ سب سے جو آسان کام یہ ہے کہ محلوں کے اندر لوگ کرائے پر دکانیں لیتے ہیں، مکان لیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور کوشش کریں کہ پہلے تو سروے کر کے یہ دیکھیں کہ آپ کے محلے کے اندر مکان خالی کون کون سے ہیں، کون سی دکانیں خالی ہیں جو کرائے پر مالکان لگانا چاہتے ہیں، اور پلاٹس وغیرہ، مکان وغیرہ، یہ ساری چیزیں آپ اسیس کر لیں۔ اس کا یہ طریقہ کار ہوتا ہے کہ فرض کیا آپ نے کرائے پر دکان تو اپنی لے لی، آپ بیٹھ گئے، تو اگر کوئی بندہ آپ کو کہتا ہے جی میرا یہ دکانیں ہیں یہ کرائے پر آپ لگائیں، یا میرا گھر ہے آپ کرائے پر لگائیں، تو اس کا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ 15 دن کرائے کے جو مہینے کا کرایہ طے ہوتا ہے، فرض کے 10 ہزار کرایہ طے ہوا ہے مہینے کا، تو 5 ہزار روپیہ کمیشن یا سروس چارجز دینے کا وہ پابند ہے سیلر، جس کا مکان ہے یا جو مالک مکان ہے، اور 15 دن کا کرایہ دار۔ اس طریقے سے دونوں طرف سے اگر آپ کو 10 ہزار مکان کا کرایہ ہے تو 5 ہزار روپیہ دونوں طرف سے آپ کو مل جاتا ہے۔ یہ آسان ترین کام ہے، لیکن اس سے ہٹ کر فرض کیا ایک مکان ہے آپ کے محلے میں ہے، وہ مالک 50 لاکھ مانگتا ہے اور جو خریدار ہے وہ 45 لاکھ کہتا ہے، تو ان دونوں کو بیٹھ کر اپنے آپس میں بلا کے تو نیگوشیٹ کرائیں، اور ان بٹوین ڈیل ہو جاتی ہے، اور جب ڈیل ہوتی ہے تو اس کا 2% کمیشن یا سروس چارجز آپ کو دونوں طرف سے مل جاتا ہے۔ صاف ستھرا کام ہے، محنت کا کام ہے، لیکن اس میں زمینوں کے معاملات کو سمجھنا بھی لازمی ہے۔ فرض کیا ایک مکان ہے تو اس کو سائز کیا ہے، یعنی 1 مرلے کا ہے، 2 مرلے کا ہے، 5 مرلے کا ہے، 10 مرلے کا ہے، کنال کا ہے، تو ایک کنال کے اندر 20 مرلے ہوتے ہیں، اور عموماً جو 5 مرلے کا مکان ہوتا ہے، 10 مرلے کا ہے، چھوٹے 3 مرلے کی بھی مکان ہے، تو وہ رقبہ جو ہے وہ آپ دیکھ لیں کہ اس کا سائز کتنا ہے، اور وہاں پر اس کی ویلیو کیا ہے، 2-3 جگہ سے اسیسمنٹ کریں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ اور یہ کام بھی ایسا ہے جس سے نقصان کا اندیشہ نہیں ہے، اور اس کے لیے فنڈز کتنے چاہیے؟ فرض کہ آپ نے دفتر بنا لیا ہے اور 10 روپیہ اس کا مہینے کا کرایہ ہے، تو کم از کم 1 سال کا کرایہ تو آپ کے پاس ہونا چاہیے، یعنی 1,20,000 روپیہ، اور اس کے ساتھ ہی بجلی کا بل ہے 5,000 روپیہ، تو 60,000 روپیہ، یہ یعنی 1,80,000 روپیہ، اور چائے پانی کا، یعنی کم از کم آپ کا 3 لاکھ روپیہ اگر آپ کے پاس ہے تو یہ کاروبار آپ شروع کر سکتے ہیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کرتا ہے کہ برکت ڈالتا ہے اللہ تعالیٰ، رزق تو اس نے دینا ہے، لیکن ریتی کے ساتھ آپ سب اپنے ان ٹائم وقت کی پابندی بہت لازمی ہے۔ ہفتے میں ایک دن آپ چھٹی کرتے ہیں، جمعے کو کریں یا اتوار کو کریں، باقی ایک ٹائم کی پابندی کریں۔ فرض کہ آپ صبح 9 بجے کھولتے ہیں تو کم از کم شام 6 بجے تک آپ اپنا دفتر کھولیں، ٹھیک ہے۔ اس ٹائم کے اندر جو ہے ایک پابندی کر لیں کہ آپ نے صبح 9 بجے لازمی اپنے آفس کو کھولنا ہے اور شام 6 بجے تک بیٹھنا ہے، اور لوگوں کے ساتھ ملنساری کے ساتھ اچھے طریقے سے آپ بات چیت کریں، اور اس کام میں کوئی اتنا خرچہ نہیں ہے، لیکن کاروبار یہ بہت اچھا ہے۔ اس کے اندر جو ہے بہت تھوڑے ٹائم میں، پہلے سال آپ کے لیے 4-6 مہینے مشکل ہوتا ہے، وقفیت جب ہو جاتی ہے تو پھر اس کے ساتھ ساتھ کاروبار چلنا شروع ہو جاتا ہے۔
اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے. اللہ